معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ معزز سامعین، سورہ نبا آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک کی تفسیر لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح انداز میں تفسیر قرآن آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے 4 ویڈیوز تفسیر قرآن کے تعلق سے سورہ نبا کی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ آج سورہ نبا کا آخری حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے اللہ نے کفار و مشرکین کے لیے ہولناک عذاب کا ذکر فرمایا، کس طریقے سے اسے جہنم میں طرح طرح سے سزائیں دی جائیں گی، اور ہر 80 برس کے بعد، بقول دیگر 70 برس کے بعد اسے جس طریقے کا عذاب دیا جائے گا، اس عذاب کو چینج کر کے بدل کر کے پھر دوسرے ٹائپ کی عذاب دی جائے گی، اور اس طریقے سے ہمیشہ ہمیشہ کفار و مشرکین جہنم میں عذاب بھگتتے رہیں گے۔ اب یہاں سے مومنین متقین کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعام و اکرام، جو جزا اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں رکھی ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی یہاں سے آگے بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ مفازا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں آدمی کامیابی کے ساتھ داخل ہو۔ تو کامیابی کی جگہ مومنین کے لیے جنت الفردوس ہے، تو اللہ فرماتا متقین کے لیے کامیابی کی جگہ یعنی جنت الفردوس ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں جو کفر و شرک اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے وہ لوگ متقی ہیں، اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت ٹھکانہ بنایا ہے۔ آگے فرماتا ہے اس جنت کے اندر کیا کیا ہے مومنین کے لیے، متقین کے لیے۔ ارشاد فرماتا حدائق و اعنابا، باغات اور انگوروں کی بیلیں ہیں جنت میں مومنین کے لیے۔ اللہ رب العزت نے باغات تیار کی ہے۔ حدائق حدیقتن کی جمع ہے، اور حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سے دیواریں بنی ہوئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے باغات مومنین کے لیے جنت میں تیار فرمائی ہے جس کے چاروں طرف سے دیواریں گھیری ہوئی ہوں گی، اور اس میں قسم قسم کے میوے جات، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت کے اندر وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے گا، جس کی تمہیں خواہش ہوگی، وہ ساری نعمتیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ تو ہر وہ پھل، ہر وہ میوہ، ہر وہ نعمت جو وہ چاہے گا اس باغ کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَعْنَابًا، اور انگوروں کی بیلیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدائق میں تو انگور بھی شامل ہے، چونکہ باغ اسے کہتے ہیں جہاں ہر طرح کے پھل اس میں مراد ہے، سیب ہو، ناسپاتی ہو، انگور ہو، جو چاہے ساری چیزیں۔ پھر انگوروں کی بیلوں کو الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ انگور کا پودا ایک ایسا پودا ہے کہ عام باغوں سے اس کے اندر کچھ خصوصیتیں الگ ہیں۔ مثال کے طور پر انگور کا جو باغ ہوتا ہے وہ گھر کا بھی کام دیتا ہے، جیسے اس کے بیلیں ایسے اوپر چھت کی طرح ہوتی ہے کہ نیچے سائے میں آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ پھر اس کے خوشے جو ہوتے ہیں نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اسے لینے کے لیے اسے کہیں اوپر جانے کی بھی ضرورت نہیں، آدمی بیٹھے بیٹھے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اچھا اس کے سائے میں آرام بھی کرتا ہے، اور اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے بیلوں کی تو اوپر چھت ٹائپ کی ہوتی ہے، اس لیے کچھ خصوصیات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انگوروں کے بیلوں کو الگ سے بیان فرمایا۔ تو کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حدائق وعنابا، متقین کے لیے جنت میں باغات اور انگوروں کی بیلیں ہیں، وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہیں۔ کواعب کہتے ہیں کنواری لڑکیوں کو، اور کواعب سے مراد یہاں پر نوجوان بیویاں، یعنی وہ ایسی عورتیں وہاں پر اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے رکھی ہے، ایسی بیویاں جو دکھنے میں 17 سے 18 سال کی لگیں گی، اور عورتوں میں سب سے حسن کی عمر جو اس کی ہوتی ہے 17 سے 18 سال کے درمیان ہوتی ہے، جب اس کی جوانی بالکل چڑھتی ہوتی ہے اور اس کے جسم میں سینہ ابھرا ہوا ہوتا ہے اور جسم شڈول ہوتا ہے، بالکل دکھنے میں جاذب نظر ہوتی ہے، اور نہایت ہی یہی وہ عمر ہوتی ہے جو اس کے اندر ایک چنچل پنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب پھر وہ ماں بنتی ہے یا بچے دودھ پیتے ہیں تو پھر اس کے جسم میں وہ چنچل پنا نہیں رہتا ہے جو 17 سے 18 سال کی عمر میں اس کے اندر ہوتی ہے، اور جس طریقے سے جاذبیت 17 سے 18 سال کے اندر اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کواعب اترابا، اور نوجوان دوشیزائیں ہم عمر بیویاں ہیں ان کی وہاں۔ اچھا، ہم عمر یہاں پر کیوں کہا گیا؟ یہاں پر کئی اقوال ہیں کہ جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی۔ تو ایک قول یہ ہے کہ جنتی نوجوانوں کی عمریں 33 سال کی ہوں گی، اور عورتوں کی عمریں بھی 33 سال ہوں گی۔ ایک قول یہ ہے کہ عمر 35 سال ہوں گی، نوجوانوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، کیونکہ جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بوڑھی نہیں ہوگی، وہاں سب کے سب امرد ہوں گے جتنے جوان ہوں گے، اور نہایت ہی حسین خوبصورت، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وافر مقدار میں طاقت عطا فرمائے گا، اور بقول دیگر 35 سال عمر مرد عورت دونوں کی ہوں گی۔ اچھا، ہم عمر اس لیے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سور پھونکے گا بروز قیامت، تو جیسے مرد اٹھ کھڑے ہوں گے اور ارواح مردوں کے جسم سے مل کر، ذرات سے مل کر پھر جسم تیار ہوگا اور وہ میدان حشر میں جائیں گے، ایسی عورتیں بھی اسی وقت اپنے جسم سے مل کر ان کی روحیں بھی وہ بھی میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ تو چونکہ دوبارہ جو پیدائش اس کو حشر کے لیے دوبارہ اس کے اندر جب روح ڈالی جائے گی تو دونوں کو ایک ساتھ ڈالی جائے گی، تو ایک ساتھ ہی ان کی عمر سمجھیے ہم عمر اور برابر ہوں گی، کسی کو پہلے یا کسی کو بعد میں ایسا نہیں ہوگا، تو وہ ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ اچھا، ہم عمر سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ انسان جوانوں کو بوڑھے سے اتنی محبت نہیں ہوتی اور بوڑھوں کو جوانوں سے نہیں ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے ہم عمر ہم جنس کو زیادہ پسند کرتا ہے، تو اس لیے ہم عمر بیویاں ہوں گی تو وہ بے تکلف زیادہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ اس سے محبت اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہ کواعب اترابا، اور جنت کے اندر ہم عمر بیویاں ہوں گی، اور ایسی دوشیزائیں ہوں گی کہ جو چڑھتی جوانی جس کی ہوگی اور وہ کنواری ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہے جنت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جنتیوں کے لیے چھلکتے ہوئے جام رکھا ہے، چھلکتا ہوا۔ کأسن کا مطلب جام، اور دہاقہ کا مطلب چھلکتا ہوا۔
کہتے یعنی جنتیوں کو جنت میں شراب پلایا جائے گا، شراب جنت سے اسے نوازا جائے گا، مگر جنت کے اندر جو شراب مومنین کو پلایا جائے گا یا مومنین کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس شراب کو دنیاوی شراب پر قیاس نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کے نام اگرچہ دنیاوی چیزوں کے مانند ہے، مگر اس کا کام اور دنیاوی چیزوں کے کام میں آسمان و زمین کا فرق ہے، دونوں میں جدا جدا ہے۔ جنتی نعمتوں کے نام اگرچہ دنیاوی چیزوں کے مانند ہو، مگر اس کا کام دنیاوی چیزوں کی طرح نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں شراب پینے کے بعد آدمی ٹن ہو جاتا ہے اور کچھ بھی بکتا ہے، گالی بکتا ہے، الٹا سیدھا کام کرتا ہے اور اچھا کام تو نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے وہ برائی کرتا ہے، گالی گلوچ، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، چیخنا چلانا، تو کہتے ہیں جنت کے اندر جو شراب پلایا جائے گا اس کے اندر نشہ نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف مومنین کو اس لیے پلایا جائے گا کہ اسے پینے کے بعد اس کے اندر جنتی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی قوت بڑھ جائے گی، اور وہ جو دوشیزائیں ان کو دی جائیں گی، جو نوجوان بیویاں دی جائیں گی، اس سے زیادہ وہ تلذذ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ بھرپور کھل کر ان نعمتوں سے استفادہ کریں گے، اسی لیے وہ جام اسے پلایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ دنیاوی شراب پینے کے بعد آدمی بے باک ہو جاتا ہے برائیوں میں، گالی گلوچ میں، الٹے سیدھے کام کرنے میں اور لغویات میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن جو جام اور جو شراب جنت میں پلایا جائے گا، اللہ فرماتا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اسے پینے کے بعد وہ جنت میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے ولا کذابا، اور نہ ایک دوسرے کی تکذیب کریں گے۔ جیسے دنیا میں گالی دینا شراب پی کر کے، یہ جنت میں نہیں ہوگا۔ وہ شراب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عنایت ہوگی جسے پیتے ہی انسان اور زیادہ وہ محبت الہی میں مخمور ہو جائے گا اور وہ جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرنے میں بے باک ہوگا۔ آگے فرماتا ہے قرآن میں اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی نہایت کافی عطا، یہ آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی نہایت کافی عطا، یہ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی نہایت کافی عطا۔ یہاں پر جزا جو ہے کہتے ہیں جزا مومنین نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے اس کا بدلہ جو دیا جائے گا اسے جزا کہتے ہیں۔ اور لفظ عطا جو ہے، عطا کا مطلب ہے کہ بغیر کسی عمل کا اللہ محض اپنی شان کریمی سے عطا کر دے۔ تو یہاں پر دونوں لفظ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ تمہارے رب کی طرف سے جزا ہوگی نہایت کافی عطا۔ تو عطا بھی جزا بھی، جو جزا ہے وہ عطا نہیں، جو عطا ہے وہ جزا نہیں، کیونکہ جزا عمل کا بدلہ ہوتا ہے اور عطا جو ہے بغیر عمل کے اللہ اپنی شان کریمی سے جو عطا کرے اسے کہتے ہیں۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ بظاہر تو تناقض نظر آتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بندے جو اثر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وعدہ الہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ فرمایا کہ میرے بندو نماز پڑھو گے تو یہ نعمت ہے، زکوٰۃ دو یہ نعمت ہے، حج کرو یہ نعمت ہے، روزے رمضان رکھو یہ نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ اعمال کرو اور میرا وعدہ ہے کہ ان نعمتوں سے تجھے نوازا جائے گا۔ تو اعمال ان نعمتوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سبب ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ایسا کرو، میں وعدہ کرتا ہوں ان نعمتوں سے تجھے نوازوں گا۔ تو وہی اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
وعدہ کرنے سے وہ نعمتیں ملیں گی، وعدے الہی کی وہ نعمتیں ہوں گی، وہ بندوں کے اعمال کا جزا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کریم ہے وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے اسے پورا فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حسابہ، حسابہ کا دو معنی ہے، ایک حسابہ کا مطلب ہوتا ہے کافی، کفایت کرنا، اور دوسرا حسابہ کا مطلب یہ ہے کہ گنتی کے موافق اجر و ثواب عطا کرنا۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ حسابہ یعنی جزاء من ربک عطاء حسابہ، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے جزا ہوگی، اور کافی عطا یعنی اتنا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا کہ وہ کافی ہوگا۔ اور دوسرا معنی جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کفایت مطلب نہیں بلکہ حسابہ یعنی گنتی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، گن گن کر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ ایک نیکی حاصل کرو میں تمہیں 10 عطا کروں گا، ایک درجہ یہ بیان فرمایا کہ تم کو 1 سے میں 700 نیکیوں تک عطا فرماؤں گا، اور ایک درجہ یہ بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں بے حساب اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ چنانچہ تینوں اقوال قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لائے گا اس کو اس کی 10 مثل اجر ملے گا، یعنی میں ایک نیکی کے لائق کام کرے گا میں اسے 10 عطا فرماؤں گا۔ اور یہ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو لوگ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی مثل ہے جو 7 خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک دانہ زمین کے اندر بو دیا اور اسی دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو بندے نے تو ایک ہی دانہ زمین کے اندر ڈالا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑھا کر 700 دانے عطا فرمائے۔ تو اسی طریقے سے بندہ جب کبھی ایک نیک کام کر لیتا ہے ایک نیکی کے برابر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی کی پرورش کر کے اسے پروان چڑھا کر کے بڑھا کر کے اپنے فضل سے اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ جو سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صرف صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں مصائب و آلام کے ہجوم میں، وہ صبر کرتے ہیں، کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، اللہ جس حال میں رکھا ہے اس پر راضی رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرماؤں گا۔ تو یہاں پر اللہ نے چونکہ جزا کے 3 درجات بیان کیے ہیں، اس لیے حسابہ کا دوسرا مطلب ہے گن گن کر، جیسے جزا جیسے کام اس نے کیے جس اخلاص کے ساتھ کیے، خشوع اور خضوع جتنا اس کا گہرا ہوگا اتنی اس کی نیکیاں بڑھا کر کے دی جائیں گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور اس کے درمیان ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا، اس سے بغیر اجازت بات کرنے کا کسی کو اختیار نہ ہوگا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا جو آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت عطا نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس سے مراد ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ سے خطاب نہیں کر سکیں گے، رہے مومنین تو وہ گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس آیت سے مراد مومنین ہے، اور آیت کا مطلب ہے کہ مومنین کسی معاملہ میں اللہ سے خطاب نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مومنین جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت عدل و انصاف فرمائے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا،
وہ جسے بھی جنت میں ڈالے گا اپنے عدل و فضل سے ڈالے گا، اور جسے بھی جہنم میں ڈالے گا اپنے عدل سے ڈالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور کوئی کام ظلم پر مبنی نہیں ہوگا بلکہ عدل پر مبنی ہوگا، تو وہاں پر زبان کھلنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے تمام آسمان اور زمین والے مراد ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ انسان ہو، اور یہی صحیح قول ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اذن عطا فرمائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں یہ فرمایا ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بے حساب جزا عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم جو نیک کام کرو گے، اچھے کام کرو گے، اور رب کی ربوبیت کا اقرار، رسول کی رسالت کا اقرار، اور جو کچھ بھی اوامر و نواہی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا اور جنت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب چیزوں کا رب ہے، وہ سب چیزوں کا رب ہے۔ تو اس نے جب بندوں سے کچھ بھی وعدہ نہیں کیا تھا، بندوں سے اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا تمہارے لیے میں زمین بناؤں گا، مگر اللہ رب العزت نے زمین کا فرش بچھایا۔ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا تمہارے لیے میں آسمان کا شامیانہ لگاؤں گا، مگر اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا۔ اللہ رب العزت نے چاند و سورج کا وعدہ نہیں کیا تھا، مگر چاند و سورج کی لائٹیں انسان کو دی۔ اللہ رب العزت نے قسم قسم کے رزق اور نعمتیں جو عطا کی، اس کا وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ میں یہ چیزیں تم کو دوں گا، مگر اللہ رب العزت نے بن مانگے ماں کے شکم میں، جبکہ مانگنے کی صلاحیت بھی بندے کے اندر نہیں تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بن مانگے دیکھنے والی آنکھیں دی، بولنے والی زبان دی، سننے والا کان دیا۔ وہ چاہتا تو ہمیں ایک ہی آنکھ دیتا، ایک اندھا کر دیتا، مگر ایسا نہیں کیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ چاہتا تو ہمیں لنجا بنا دیتا، مگر اللہ نے ہمارے صحیح سالم ہاتھ عطا فرمائے۔ وہ چاہتا تو ہمیں لنگڑا کر دیتا، مگر اللہ رب العزت نے ہمیں چلنے والا پیر عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بن مانگے اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو جب اللہ بن مانگے اور بغیر وعدے کے اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، تو جب اللہ کریم نے وعدہ فرمایا تو وہ تو آسمان و زمین اور اس کے درمیان کے سب چیزوں کا رب ہے، بغیر وعدے کے اتنی نعمتیں عطا کی۔ تو جب اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ تم عمل صالح کرو، نیک کام کرو، تمہیں یہ ساری نعمتیں دی جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کرنا عطا فرمائے گا؟ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن، وہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان سب چیزوں کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ وَبَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنُ، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، بھلا وہ وعدہ خلافی کیوں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو اس کی ماں سے زیادہ محبت اور رحمت نچھاور فرماتا ہے اور لٹاتا ہے۔ تو بھلا وہ رب وعدہ خلافی کیوں کرے گا؟ لا یملکون منہ خطابا، اور بغیر اس کی اجازت کے بات کرنے کا کسی کو وہاں پر اختیار نہ ہوگا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خطاب کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہوگی، تو پھر بندے ایک دوسرے کے لیے جو شفاعت کے لیے احادیث آئی ہیں کہ بندہ ایک دوسرے کی شفاعت کرے گا، نیکوکار گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، جب وہاں پر خطاب کرنے کا مالک ہی نہیں ہوں گے تو شفاعت کیسے کریں گے؟ تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا ہے، جو فرمایا گیا کہ اس سے مومنین مراد ہے کہ مومنین یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے کہ عدل و انصاف اللہ رب العزت فرمائے گا، اور اپنے عدل سے جسے چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، اپنے عدل سے جسے چاہے گا جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو وہاں پر کچھ بولنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی، اذن شفاعت ہوگی، تو پھر وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا سوا اس کے جس کو رحمان نے اجازت دی اور اس نے صحیح بات کی۔
मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, यहाँ यौम यक़ूमुर रूह, रूह से क्या मुराद है? तो रूह के ताल्लुक से मुख्तलिफ अक़वाल हैं। यहाँ पर एक कौल तो यह है कि रूह से मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं और यही रूह से मुराद हैं। और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रूह से अल्लाह के अम्र में से एक अम्र मुराद है और अल्लाह ताला के मखलूक में से एक मखलूक है रूह। अल्लाह ताला ने उसको बनु आदम की सूरतों पर बनाया है और आसमान से जो भी फरिश्ता नाजिल होता है उसके साथ एक रूह होती है। ये तफसीर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का है। और एक कौल है कि उसका चेहरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह है, उसका निस्फ आग है और दूसरा निस्फ जो है बर्फ है। और वो ये दुआ करता है कि ऐ मेरे रब, जिस तरह तूने इस आग और इस बर्फ में उल्फत डाल दी है कि ना तो आग बर्फ को पिघलाती है ना ही बर्फ जो है आग को बुझाती है, इसी तरीके से जो ईमान वाले बंदे हैं उनके दरमियान भी उल्फत पैदा फरमा दे, मोहब्बत पैदा फरमा दे कि वह आपस में एक दूसरे से मिल करके रहें। एक तफसीर यह हो गई। और एक तफसीर यह है जो इमाम अबू मंसूर मोहम्मद बिन महमूद मातुरीदी समरकंदी ने बयान किया, वो यह है कि रूह की तफसीर में इख्तिलाफ, बाज ने कहा कि इससे मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है और बाज ने कहा कि इससे मुराद मुसलमानों की रूह है और बाज ने कहा कि इससे मुराद फरिश्तों के मुहाफिज हैं और वह फरिश्तों को देखते हैं और लोग उनको नहीं देख पाते हैं। और एक कौल यह है जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने तफसीर रूहुल बयान, तफसीर अजीजी में बयान फरमाया, वो ये है कि रूह से मुराद आसमान, जमीन और इसके माबैन जो चीजें हैं, दरख्त, पेड़ पौधे, समंदर, दरिया, इन सब की रूह मुराद है। सबको अल्लाह तबारक व तआला ने रूह अता फरमाई है। और ये यौम यक़ूम रूह, जिस दिन के ये रूहें खड़ी होंगी, ये सारी की सारी रूहें खड़ी हो जाएंगी। वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, और तमाम फरिश्ते सफ ब सफ खड़े हो जाएंगे। ये फरिश्ते मीज़ान अमल कायम करने के लिए खड़े होंगे और नाम आमाल लाने के लिए खड़े होंगे और दिगर जो इंतजामात हश्र के होंगे उसके इंतजाम में बरसरे पैकार होंगे फरिश्ते। और सारी रूहें वहां खड़ी होंगी गवाही देने के लिए, किसने क्या जुर्म किया है, किसने क्या किया, वो सारी चीजों की गवाही के लिए ये रूहें खड़ी होंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये सब फरिश्ते भी खड़े होंगे और रूहें भी खड़ी होंगी, मगर किसी को मजाले खिताब नहीं होगा, बात करने की ताकत नहीं होगी। मगर अल्लाह इल्ला मन अज़िन अल्लाहु रहमान, मगर जिसे अल्लाह तबारक व तआला इजाजत दे दे, जिससे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि चलो तुम बताओ, तुम खिताब करो, तुम बात करो, क्या कहना चाहते हो या फलां के बारे में बताओ, तब वो चीजें फिर जबान खोलेंगी। और जब जबान खोलेंगी तो गलत नहीं बोलेंगी। वक़ाला सवाबा, वो जो कुछ भी कहेंगे हक कहेंगे, सच कहेंगे। दो आयतें रह गई हैं, ये भी हजरात आप हजरात के सामने मैं पेश कर दूं। जो भी वो कहेंगे वो हक कहेंगे, सच कहेंगे, क्योंकि वहां पर गलत कहने का कोई मौका ही नहीं, ना कोई महल होगा वहां पर गलत ना सुना जाएगा, ना गलत कहने की किसी को मजाल होगी। ज़ालिकल यौमुल हक, वह दिन बरहक है। इससे ये मुराद है कि बरोज़े क़यामत, यानी क़यामत का दिन हक है। कुफार मुश्रिकीन जिसका इनकार करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरमाता है कि वह दिन हक है, क़यामत हक है। क़यामत के दिन नाम आमाल तौले जाएंगे, नेकियां बदियां तौली जाएंगी। वहां पर बाज पुरस होगा, साहिब ईमान को उसका जजा दिया जाएगा, अहले कुफ्र को जहन्नम में डाला जाएगा। और वो दिन हक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अपने महबूब को भेज करके, अंबिया किराम को भेज करके, सहायक भेज करके, नाजिल फरमा करके दुनिया वालों को, अपने बंदों को यह आगाह कर दिया है, मेरे बंदो अपने इस गफलत में मत रहना कि तुम जो कुछ यहाँ करोगे यही जिंदगी तुम्हारे लिए है। इसके बाद भी एक जिंदगी है, जब तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे फिर तुम्हारे सारे किए धरे का वहां पर हिसाब किताब होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बंदों को मोहलत दे दी और इख्तियार दे दिया, चाहो तो तुम नेक काम करो और नेक नहीं करोगे, गलत रास्ते पे जाओगे तो भी तुम्हें मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि तुम्हें यही करना है। और उसके बाद अल्लाह तआला ने फिर फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, सो अब जो चाहे अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले। मतलब यह है कि मैंने तो हक बयान कर दिया कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। इस रास्ते से तुम जन्नत में जाओगे, इस रास्ते से नर्क में गिरोगे, दोजख में गिरोगे। इसके बाद अगर
جسے جو چاہے نرک میں گرنا ہو، غلط راستہ اختیار کرے، اس کی مرضی کی بات ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور جسے جنت کی خواہش ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق ہو، تو وہ پھر اپنے رب کی طرف چلے، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا، یعنی جنت میں جانے کا کام کرے، روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، اوامر و نواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کر دیا اور کچھ بتایا نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور تم نے غلطی سے غلط کام کر لیے اور وہاں پر آنے کے بعد حساب و کتاب دینا پڑ رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، بار بار متنبہ کیا ہے کہ اے میرے بندو، جب مرو گے، مرنے کے بعد عذاب دوزخ سے پہلے، قیامت کے ہولناک منظر سے پہلے، میدان حشر میں حاضری سے پہلے، مرتے ہی تمہیں عالم برزخ سے تمہارا سامنا ہوگا، اور اگر نیک و بد اعمال جو تمہارے ہوں گے اسی کے حساب سے برزخ میں تمہیں عذاب جھیلنا پڑے گا۔ تو ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کفار مشرکین مراد ہے، اس آیت سے آدمی سے مراد کفار مشرکین ہے، چونکہ مومنین کو تو اپنے اعمال کے علاوہ اللہ کی رحمت پر بھی نظر ہوگی، صرف کفار مشرکین ہے کہ چونکہ اس کے پاس اللہ کی وحدانیت کے اقرار کی دولت نہیں ہوگی اور انہوں نے اللہ روز قیامت کا انکار کر دیا تھا، حساب و کتاب کا انکار کر دیا تھا، تو اللہ کی رحمت کی امید کی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کفار مشرکین مراد ہے کہ وہ اس دن وہ دیکھیں گے کہ ما قدمت یداہ، کہ اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، تو اس کے ہاتھوں نے تو کوئی نیک کام بھیجا ہی نہیں تھا، اس کا صلہ ملنے کا سوال ہی نہیں آتا ہے۔ اور یہ قول ہے کہ اس سے مومنین مراد ہے، اور مومنین اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف بھی دیکھے گا اور اپنے اعمال کو بھی دیکھے گا کہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں کہ الٹے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ اگر سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو سمجھے کہ کامیابی ملی، اور الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو سمجھو بہت پریشانی کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد جب حساب و کتاب ہو جائے گا، سب کچھ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جانوروں کا حساب کرے گا، میدان وسیع کر دی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ میدان وسیع کر دی جائے گی، اور وسیع میدان میں جتنے حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، سب کے سب کو وہاں پر لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ وہ حشرات الارض سب کے سب آئیں گے، اور آنے کے بعد پھر سینگ والے جانور اگر کسی بغیر سینگ والے جانور کو تکلیف دیے ہوں گے تو اسے بدلہ دلایا جائے گا، اور یہ انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حشرات الارض ہوں گے، سارے کے سارے کو وہاں پر جمع کیا جائے گا، اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کا بدلہ دلوانے کے بعد پھر فرمائے گا کہ تم پہلے کی طرح ہو جاؤ، یعنی ان سارے حشرات الارض جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اور سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو جب جانوروں کو مٹی ہوتے ہوئے کفار و مشرکین دیکھیں گے تب وہ کہیں گے وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یعنی اگر جس طریقے سے یہ جانور مٹی ہو گئے، اب اس کے لیے کوئی عذاب نہیں، سزا نہیں، دکھ نہیں، درد نہیں، تکلیف نہیں، اگر ہم بھی مٹی ہو گئے ہوتے تھے تو یہ سارے عذاب سے، دکھ سے، درد سے اور سامنے پیش آنے والے حالات سے محفوظ ہو گئے ہوتے تھے۔ اس وقت وہ تمنا کریں گے، مگر اس وقت تمنا کرنا اس کے لیے کچھ کارآمد نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، بس میرا یہ عریضہ ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس سے ہم آخرت کا کچھ اپنے لیے سامان تیار کرنے کے لیے کوشش کریں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت کا ہم فائدہ لیں۔ اللہ کرے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا، مجھے آپ کو سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔